بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز سے تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے جلا وطن، جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنی عالی شان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون رشید کے عتاب سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کے چند مشہور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ نے مصلحت کے تحت مجذوبانہ حلیہ اپنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ ہارون رشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر، لباس فاخرہ پہن کر، دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اس سے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی تو خلیفہ، جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ کون جائے گا؟ ہارون رشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر، کوئی معین و مددگار نہیں؟ پھر تو لیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، حشم و قدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے۔ اب اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت درست ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ شیخ
شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھانے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا، پھر ان سے کہا تم تو انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر سوال کیا کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں اور بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ تو بہلول نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا رخ کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیرن۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کوئی تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اس سے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا، دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا اے بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل پہ آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا اے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ بھی مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تاریک الدنیا درویش تھے، ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے، بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ مجذوب کی تعریف دارالفتح اہل سنت میں یوں تحریر ہے: مجذوب اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے جس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ نیز یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی کبھار بظاہر خلاف شرع قول یا فعل ان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ترویج و اشاعت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے اس سلسلہ میں کوئی لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا: کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا: جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا: اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا: ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا: 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعہ کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے: اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا: نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا: وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا: کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا: جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا: بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا: ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا: تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا: اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ نے 3 درہم کے بدلے دے دیے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا: خلیفہ، کل بین دیکھے کا معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: حضرت، آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا: میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی: روٹی مہنگی ہو گئی؟ تو فرمانے لگے: اللہ عز و جل کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ 1 دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے، جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ ہے، جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا: بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، ہاں دانہ گننے کا حکم ہوتا تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا: بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کے اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا: پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا: اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا: بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا: بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا: بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ ایک دفعہ بہلول دانا ہارون رشید کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا تو ہارون کا غلام اسے مارنے لگا۔ اتنی دیر میں ہارون بھی وہاں آ گیا اور غلام کو مارنے سے روک دیا اور بہلول سے پوچھنے لگا: بہلول، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ بہلول نے ایک
ایک بہت ہی عمدہ اور سبق آموز بات کہی کہ میں تو تمہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ اس پہ ہارون پریشان ہو گیا اور بولا وہ کیسے؟ بہلول نے کہا دیکھو میں تمہارے تخت پر صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھا اور مجھے اتنی مار پڑی، اور سوچ تو کتنے سالوں سے اس مسند پر بیٹھا ہے۔ پھر بہلول نے ایک مثال دی اور بولا ہارون سوچ اگر تو صحرا میں ہو اور تو پیاس سے مرنے والا ہو تو کیا تو پانی کے ایک قطرے کی خاطر اپنی آدھی سلطنت دے دے گا؟ تو ہارون بولا ہاں میں بالکل دے دوں گا۔ پھر بہلول نے کہا کہ اچھا اگر تجھے پیشاب رکنے کی بیماری ہو اور علاج کرانے کے لیے باقی آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو کیا تو وہ آدھی سلطنت بھی دے دے گا؟ تو ہارون بولا ہاں میں بالکل آدھی بچی ہوئی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو بہلول نے کہا ہارون تو پانی کے صرف 2 قطروں کی مار ہے اور اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا کہ تو نے ان سب چیزوں کا اور اس تخت حکومت پر بیٹھنے کا حساب بھی دینا ہے، لیکن پھر بھی تو اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ حضرت بہلول دانا تشریف فرما تھے۔ ایک تاجر آیا، بسط ادب و احترام عرض کرنے لگا حضور کون سی تجارت کروں جو نفع مند ہو؟ فرمایا سیاہ کپڑا لے لو۔ اس نے خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد اس شہر کا نامی گرامی آدمی فوت ہو گیا۔ اہل شہر کو سیاہ کپڑے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے منہ مانگی قیمت پر فروخت کیا اور مالدار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی تاجر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ حضرت بہلول دانا پر نظر پڑی۔ تکبر اور رعونت سے کہنے لگا اور دیوانے اب کی بار کیا خریدوں؟ آپ نے فرمایا تربوز لے لو۔ اس نے دستیاب سارے تربوز لے لیے۔ کوئی سوداگر نہ ملا۔ وہ ایک ہی ہفتے میں سارے خراب ہو گئے اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ اس بے کسی کے عالم میں اس کا سامنا حضرت بہلول دانا سے ہو گیا۔ روتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور تیرے لفظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو ادب سے آیا تو مالا مال ہو گیا اور بے ادب بن کر آیا تو کنگال ہو گیا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہلول دانا کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے۔ ہارون رشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون رشید نے پوچھا حضور بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے ہارون رشید جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں اور اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول سے عرض کیا اور حضور جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے ہارون جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اس سے بے عزت کر دیتی ہے، اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی